نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ان تقولوا کہ تم یہ نہ کہو کیا انما بے شک انزل الکتاب نازل کی گئی کتاب علی طائفتین من قبلنا ہم سے پہلے دو گروہوں پر. کون سے دو گروہ؟ یہود و نصارہ. وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ اور ہم ان کے پڑھنے پڑھانے سے البتہ غافل تھے. ہمیں تو کچھ پتہ نہ تھا ان کی کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے، کیونکہ ویسے بھی انہوں نے کتابیں لاک میں رکھی ہوئی تھی، عوام کو نہیں پڑھنے دیتے تھے. تو اے اہل مکہ، ہم نے تمہاری طرف یہ کتاب بھیجی ہے تاکہ تم یہ عذر اور بہانہ نہ کر سکو کہ پہلے لوگوں کے پاس تو کتابیں تھیں اس لیے وہ ہدایت یافتہ تھے، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہ تھا اور وہ ہماری زبان میں بھی نہ تھیں اور ہم ان کے پڑھنے پڑھانے کو سمجھتے نہ تھے. او تقولو یا کہیں تم یہ نہ کہو لو انا انزل علینا الکتاب کہ اگر کتاب ہم پر نازل کی گئی ہوتی لکننا اہدا منہم تو ہم ان سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے. یعنی تم کہیں یہ بہانہ بھی نہ کرو کہ ہمیں کتاب ملتی تو ہم زیادہ اچھا عمل کر کے دکھاتے. فقد جاءکم بینۃ من ربکم پس تحقیق آ چکی تمہارے پاس کھلی نشانی، روشن دلیل تمہارے رب کی طرف سے، وہدن اور ہدایت، ورحمت اور رحمت. اب اس کتاب کے لیے کیا لفظ استعمال ہوئے؟ بینہ، ہدا، رحمت. فمن ازلم تو کون بڑا ظالم ہے، ممن کذب بآیات اللہ اس سے بڑھ کر جو اللہ کی آیات کو جھٹلائے، وصدف عنہا اور ان سے منہ موڑے، یعنی اس کتاب کو چھوڑ کے منہ موڑ جائے. سنجزی الذین یصدفون عن آیاتنا سوء العذاب ان قریب ہم جزا دیں گے ان لوگوں کو جو ہماری آیات سے منہ موڑتے ہیں. کیا جزا دیں گے، کیا بدلہ دیں گے؟ سوء العذاب برا عذاب. کیوں؟ بما کانوا یصدفون کیونکہ وہ منہ موڑتے تھے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کتاب کے آنے کے بعد اگر کوئی شخص جان بوجھ کر اس سے روگردانی کرتا ہے، منہ موڑتا ہے، تو نمبر 1 وہ بہت بڑا ظالم ہے، نمبر 2 وہ اپنے ظلم کا بدلہ چکھے گا. هل ينظرون پھر اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ وہ کس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ کیا وہ انتظار کر رہے ہیں اس بات کا الا ان تأتیہم الملائکہ کہ ان کے پاس فرشتے آ جائیں؟ یعنی کیا یہ اس بات کے منتظر ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں؟ کس کام کو؟ ان کی روحیں قبض کرنے کے لیے. کیا یہ اس وقت ایمان لائیں گے؟ او یأتی ربک یا تیرا رب خود آ جائے تب مانیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے پائیں پھر عمل کریں گے. او یأتی بعض آیات ربک یا تیرے رب کی بعض نشانیاں سامنے آ جائیں، یعنی قیامت کے آنے سے پہلے جو نشانیاں آنے والی ہیں ان میں سے کوئی نشانی ظاہر ہو جائے تو پھر یہ ایمان لائیں گے، پھر یہ اس کتاب کو پڑھیں گے اور اس پر عمل کریں گے. تو بات یہ ہے کہ فرشتے کے آنے پر تو توبہ قبول نہیں ہوگی، عمل کا وقت ختم ہو جائے گا، کیونکہ موت کے وقت کا ایمان معتبر ہی نہیں. اسی طرح معجزہ آنے کے بعد جبرن منوانا یہ بھی کوئی معتبر بات نہیں، یعنی معجزہ دیکھ کے جبری طور پر اگر کوئی شخص کسی بات کو قبول کرتا ہے تو اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں. اور ایسے ہی قیامت کے قریب جب نشانیاں نظر آنے لگیں گی تو پھر بھی توبہ قبول نہ ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب 3 چیزیں ظاہر ہوں گی تو کسی کا ایمان لانا فائدہ نہ دے گا جو پہلے سے ایمان نہ لایا ہو. نمبر 1 دجال، نمبر 2 دابت الارض اور نمبر 3 سورج کا مغرب سے طلوع ہونا. یوم یأتی بعض آیات ربک جس دن تیرے رب کی بعض نشانیاں نظر آ جائیں گی، لا ينفع نفسا ایمانھا کسی شخص کو اس کا ایمان فائدہ نہ دے گا، لم تکن آمنت من قبل جو اس سے پہلے ایمان نہ لایا ہوگا، او کسبت فی ایمانھا خیرا یا اس نے اپنے ایمان میں کوئی بھلائی نہ کمائی ہوگی. ایمان میں بھلائی کمانے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ایمان لا کر نیک عمل کرنا. قل انتظروا انا منتظرون کہہ دیجئے اچھا تم انتظار کرو ہم بھی انتظار کرتے ہیں. اس آیت سے کیا پتہ چلتا ہے
کہ اپنے آپ کو بدلنے کا، اصلاح کرنے کا، توبہ کرنے کا بھی ایک وقت مقرر ہے. حدیث میں آتا ہے ان توبۃ العبد یقبل ما لم یغرغر، بندے کی توبہ اس وقت تک قبول ہوتی ہے جب تک کہ وہ یغرغر نہیں کرتا، یعنی اس کی سانس نہیں اکھڑتی. جب ملک الموت پہنچ جاتا ہے اور سانس اکھڑنے لگتی ہے تو پھر توبہ فائدہ نہیں دیتی. پیچھے بھی آپ پڑھ چکے نا، وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ. توبہ اس شخص کے لیے بھی نہیں ہے کہ جو برے کام کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی ایک کی موت کا وقت آتا ہے تو کہتا ہے میں اب توبہ کرتا ہوں. ایسے شخص کی توبہ قبول نہیں ہوتی. اب دیکھیں کہ یہاں صرف ایمان لانا ہی نہیں بلکہ ایمان میں خیر کمانا بھی ساتھ ہی ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایک شخص کے لیے صرف اتنی بات کافی نہیں کہ وہ کہے کہ میں لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہوں، بلکہ لا الہ الا اللہ کے تقاضے بھی پورے کرے. پھر فرمایا ان الذین فرقوا دینہم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا. کون ہیں وہ لوگ؟ یہود 71 فرقوں میں بٹے، نصارہ 72 میں، اور امت مسلمہ 73 میں بٹے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میرے بعد جیے گا وہ بہت اختلاف دیکھے گا. تو ایسے میں تم پر لازم ہے میری سنت اور خلفائے راشدین مہدیین کی سنت. اس کو تم مضبوطی سے پکڑو اور اپنے نواجذ کے ساتھ، مضبوط ڈاڑوں کے ساتھ پکڑ لو ان کے طریقوں کو. ان الذین فرقوا دینہم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا، وکانوا شیعا، اور گروہوں میں بٹ گئے. لست منہم فی شیء، آپ کا ان سے کوئی واسطہ نہیں، یعنی آپ کی شفاعت ان کو نصیب نہ ہوگی، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں. انما امرہم الی اللہ، بے شک ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے. ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون، پھر وہ ان کو بتائے گا جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں. اچھا، یہ جتنے بھی فرقے بنتے ہیں ان کی طے میں دو باتیں نظر آتی، ایک حب مال اور دوسری حب جاہ، یعنی یا مال کی محبت یا جاہ کی محبت. جاہ کیا ہوتا ہے؟ شان و شوکت، سٹیٹس، بڑائی، مرتبہ. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھیڑوں کے کسی ریوڑ میں 2 بھوکے بھیڑیے اتنی تباہی نہیں مچاتے جتنا حب مال یا حب جاہ کسی کے ایمان کو برباد کرتے ہیں. یعنی مال کی محبت کی وجہ سے یا مرتبے کی محبت کسی انسان کے ایمان کو، نیک عمل کو، اس کے دین کو کس قدر نقصان پہنچاتے ہیں جتنا بھیڑوں کے گلے میں 2 بھوکے بھیڑیے گھس کے نہیں پہنچا سکتے. یعنی چیر پاڑ جو کریں گے وہ وہاں جا کے اس سے زیادہ تباہی ہو جاتی ہے ایک شخص کے ایمان کی جب اس کے اندر یہ 2 چیزیں آتی. حذیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جماعت المسلمین، اور ان کے امام سے چمٹے رہنا. میں نے عرض کیا اگر جماعت بھی نہ ہو اور امام بھی نہ ہو تو کیا کروں؟ فرمایا پھر تمہیں ان تمام فرقوں سے الگ رہنا، خواہ تمہیں درخت کی جڑیں ہی کیوں نہ چبانی پڑے، یہاں تک کہ تمہیں اسی حالت میں موت آ جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، جن میں سے ایک فرقہ نجات پائے گا، باقی سب جہنمی ہوں گے. صحابہ نے پوچھا وہ نجات پانے والا فرقہ کون سا ہوگا؟ فرمایا جو اس راہ پہ چلے جس پر میں اور میرے اصحاب ہیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انعمت علیہم کی پہچان ضروری ہے. صراط الذین اسی وقت پتہ چلتا ہے جب انعمت علیہم کے طریقوں کو دیکھا جائے کہ انہوں نے دین پر کس طرح عمل کیا. اب اس موقع پہ ایک سوال آپ سے کروں گی اور ایمانداری سے مجھ کو جواب دیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام کس فرقے سے تعلق رکھتے تھے؟ یہ جو ہم نے جو نام بنا رکھے ہیں ان میں سے کون سا نام تھا جو ان لوگوں نے اختیار کیا ہوا تھا اپنے لیے؟ لیکن افسوس یہ کہ آج ہم اس وقت تک مسلمان ہی نہیں کہلاتے جب تک کہ کوئی نہ کوئی اس کے ساتھ ایڈیشنل ٹائٹل نہ لگا لے. یعنی یہ بات سمجھ آتی ہی نہیں لوگوں کو کہ اگر یہ کہا جائے کہ میں مسلمان ہوں تو اس کو کافی نہیں سمجھتے. کون سے مسلمان، کون سی جماعت، کون سا گروہ، کون سا فرقہ؟ اس کے بغیر شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ معلوم نہیں پھر یہ ہوگا کیا. تو دین میں ہمیں کیا تعلیم دی گئی کہ فرقے اور گروہ بندیاں اور ان چیزوں سے ہٹ کر اپنا معاملہ اپنے رب کے ساتھ خالص رکھو. سب مسلمانوں کا احترام کرنا چاہیے. یعنی ہمارے لیے عمل کا راستہ کیا ہے؟ سب کا احترام کرے، سب کو ان کی ڈیو رسپیکٹ دے. اگر کوئی خیر کا کام کر رہا ہے تو تعاون کرے، اور اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے تو خواہ اپنے رشتہ داری کیوں نہ ہو ان سے بھی بچ کر رہیں. کیونکہ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. جب لوگ شخصیت پرستی کا شکار ہوتے ہیں، انسانوں کی محبت میں غلو کرتے ہیں اور آنکھیں بند کر کے ان کی ہر درست نادرست بات کو لینے لگتے ہیں تو گروہ بندیاں پیدا ہوتی ہیں. انما امرہم الی اللہ، ایسا کام کرنے والوں کا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دو، وہ پوچھے گا ان سب سے جنہوں نے مسلمانوں کو توڑا، کاٹا
اور مختلف گروہوں میں بانٹ دیا، اور پھر ان میں سے ہر ایک یہ سمجھتا ہے کہ سب سے زیادہ ہدایت یافتہ وہی ہے اور باقی سب گمراہ ہیں. یعنی اس حد تک تو یہ کہنا کہ میں اپنے طور پر جو مجھے ٹھیک راستہ نظر آیا میں اس پہ چل رہا ہوں، اتنی تو آپ کو اجازت ہے. لیکن یہ اتھارٹی آپ کو کس نے دی کہ آپ دوسروں کو گمراہ ثابت کیا کریں؟ تو کسی بھی کلمہ گو مسلمان کو اس طرح کے القاب دینا اور ایسے خطاب دینا ایک مسلمان کی شان نہیں ہو سکتی. اور چونکہ آپ دین پڑھ رہے ہیں اس لیے میں خاص طور پر آپ کو یہ نصیحت کروں گی کہ کوئی کچھ بھی کرے، آپ کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں کہ آپ کسی کو گمراہ اور فاسد اور فاسق اور فاجر اور معلوم نہیں کیا سے کیا خطابات دیں. کوئی بھی کچھ کرے، ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے. یعنی مجھ سے جب بھی کوئی آ کے پوچھتا ہے فلاں گروپ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، تو میں تو اب لا علمی کا اظہار کرتی ہوں، مجھے نہیں معلوم. مجھے تو فکر اس بات کی کہ میرا کیا حال ہے اور میں کس راستے پر ہوں. کیونکہ جب انسان کو اپنی فکر ہو تو پھر وہ اس بات میں کم دلچسپی لیتا ہے کہ دوسرے کیا کر رہے ہیں. من جاء بالحسنۃ، جو کوئی نیکی لے کر آیا، فلہ، تو اس کے لیے عشر امثالہا، اس کا 10 گنا اجر ہے. عشر 10 امثال، مثال کی جمع، 10 مثالیں ہیں یعنی 10 گنا. ومن جاء بالسیئۃ، اور جو کوئی برائی لایا یعنی جس نے برے کام کا ارتکاب کیا، فلا یجزا، تو نہ بدلہ دیا جائے گا، الا مثلہا، مگر اسی کی مانند، اتنا ہی، یعنی برائی کے برابر. وہم لا یظلمون، اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے، یعنی کسی انسان کے حق میں کمی نہ کی جائے گی. اس آیت سے اللہ سبحانہ وتعالی کی بے پناہ رحمت کا پتہ چلتا ہے کہ وہ ہمارے حق میں کس قدر مہربان ہے، ہماری کوششوں کا کتنا قدردان ہے. من جاء بالحسنہ، جو کوئی ایک نیکی لے کر آیا، جس نے ایک اچھا کام کیا، اس کے لیے بدلہ کتنا، صرف برابر کا نہیں، اتنا ہی نہیں، بلکہ فلہ عشر امثالہا، 10 گنا زیادہ. دنیا میں آپ دیکھیے کہ کتنے ہی کام ایسے ہیں جو آپ کرتے ہیں اچھی نیت کے ساتھ، اچھے ارادوں کے ساتھ، لیکن بسا اوقات آپ کو اتنا بھی اس کا صلہ نہیں ملتا جتنا آپ کام کرتے ہیں. اور پھر یہ تو کہیں کا بھی اصول نہیں کہ ایک کام کا 10 گنا زیادہ اجر دیا جائے. عموماً تو لوگوں کو ان کا حق بھی پورا نہیں ملتا، لیکن یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہی ہے کہ وہ ایک انسان کو اس کی نیکی کا 1 گنا نہیں 10 گنا ریٹرن دیتی ہے. صحیح بخاری اور مسلم کی ایک روایت میں اس بات کی مزید وضاحت ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی نیک کام کا ارادہ کرے، اس کے لیے ایک نیکی لکھ لی جاتی، خواہ عمل کرنے کی نوبت نہ بھی آئے. یعنی صرف نیت ہے، صرف ارادہ ہے، اس پر بھی اجر. اور اگر وہ اس کام کو کر لیتا ہے تو 10 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہیں. اور جو کسی گناہ کا ارادہ کرے مگر عمل نہ کرے تو اس کے لیے بھی ایک نیکی لکھ دی جاتی. یعنی نیکی کے تو ارادے پر بھی نیکی لکھی گئی، لیکن گناہ کے ارادے پر گناہ نہیں لکھا گیا. حتیٰ کہ اگر ارادہ کر کے عمل نہیں کیا تو بھی نیکی لکھ لی گئی. اور اگر انسان گناہ کر لیتا ہے تو 1 گناہ لکھا جاتا ہے، یعنی برائی پر اس کا صرف 1% لکھا جاتا ہے، یا اس کو بھی مٹا دیا جاتا ہے. کیونکہ قرآن پاک میں آتا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں. وضو کی حدیث میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ جب بندہ مومن وضو کرتا ہے اور ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھوں کے گناہ پانی کے ساتھ بہہ جاتے ہیں. اسی طرح چہرہ دھوتا ہے یا پاؤں دھوتا ہے یا جسم کے دیگر اعضاء دھوتا ہے، حتیٰ کہ آخری قطرہ ٹپکنے کے ساتھ بھی گناہ ٹپکتا ہے. ایسے ہی انسان جب کسی بھی غلط کام کے بعد توبہ کرتا ہے یا اللہ کو یاد کر لیتا ہے تو اس کا گناہ مٹ جاتا ہے. تو یہاں پر بھی کیا فرمایا کہ جو گناہ کرتا ہے وہ ایک ہی لکھا جاتا ہے یا اس کو بھی مٹا دیا جاتا ہے. اس عفو و کرم کے ہوتے ہوئے اللہ کے دربار میں صرف وہی ہلاک ہو سکتا ہے جس نے ہلاک ہونے کی ٹھان رکھی ہے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اتنا کرم، اتنا احسان موجود ہے، لیکن اس کے باوجود اگر کوئی شخص اپنی آخرت بگاڑتا ہے تو پھر وہ اس کا اپنا ہی قصور ہے، ورنہ اللہ کا رحم و کرم تو بہت وسیع ہے. جیسے کہ قرآن پاک کی ایک آیت میں آتا ہے کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، اللہ نے اپنی ذات پر رحمت کو لکھ رکھا ہے.
تو من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جس نے ایک نیکی کی اس کا 10 گنا اجر. گویا 1 گنا اجر کب ہے؟ جب صرف نیت ہی کرے، ارادہ ہی کرے. 10 گنا کم از کم، یہ منیمم ہے. یہ نہیں کہ 10 سے زیادہ نہیں مل سکتا، یعنی 10 سے کم نہیں ہوگا، 10 تو ضرور ہوگا. ہاں زیادہ وہ پھر ہر انسان کے اخلاص، کوشش اور طریقے کے مطابق زیادہ سے زیادہ بڑھتا چلا جائے گا. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے. جس عمل میں نیت جتنی زیادہ خالص ہوگی، جتنی زیادہ اللہ کی رضا اور اس کا قرب کا حصول انسان کے ارادے میں ہوگا، اتنا ہی زیادہ اس کا اجر بڑھتا چلا جائے گا، خواہ بظاہر دیکھنے میں وہ عمل معمولی اور چھوٹا سا ہی کیوں نہ ہو. اللہ تعالیٰ تو بندے کی چھوٹی چھوٹی کوششوں کو بھی قبولیت کا درجہ عطا کرتا ہے. اسی طرح اس نیک عمل کا اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے جو جتنا زیادہ سنت کے قریب ہوتا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی محبوب ترین ہستی ہے، اور ہم سے بھی کیا تقاضا کیا گیا کہ ہم اپنے ہر عمل کو آپ کے طریقے پر کریں تاکہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں پیارے ہو جائیں. تو جس کا عمل جتنا زیادہ قریب ہوگا آپ کے عمل کے، اتنا ہی زیادہ اس کا اجر بھی زیادہ ہوگا. یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام اس بات کے شوق میں رہتے تھے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں خاص طور پر آتا ہے کہ وہ آپ کے ایک ایک عمل کے پیچھے بہت غور کرتے، بہت کلوزلی واچ کرتے کہ آپ کون سا کام کیسے کرتے ہیں تاکہ اس کے مطابق ہر کام ہو سکے. مثلاً یہاں تک آتا ہے کہ آپ کچھ مخصوص احادیث بیان کرتے ہوئے اپنے گریبان کا اوپر والا بٹن کھول لیا کرتے تھے، اور وہ یہ کہتے تھے کہ میں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی تھی تو آپ کا بھی اوپر والا بٹن کھلا ہوا تھا. یعنی یہاں تک وہ گہری آبزرویشن رکھتے. اور یہ ساری بات انٹرسٹ کی ہے، شوق کی ہے. جس چیز سے جتنی محبت ہوگی، جس چیز کے لیے جتنا شوق ہوگا، اور جس چیز کی جتنی ہماری نگاہوں میں قدر و قیمت ہوگی، اتنا ہی زیادہ ہماری آبزرویشن کا لیول بڑھ جائے گا، اور پھر اتنا ہی زیادہ بہتر طور پر ہم عمل بھی کر سکیں گے. مثلا چھوٹی سی بات ہے، جوتا اتارنے میں ہم اکثر بھول جاتے ہیں کیونکہ بچپن سے ہمیں عادت نہیں ڈالی گئی. اور اب بھی ہم دیکھیں کہ ہم اپنے بچوں کو کہاں عادت ڈال رہے ہیں کہ وہ ابھی سے ہی سیکھ جائیں اور بڑے ہونے تک ان کو ایسی مشکل نہ ہو. اب زندگی میں ہم نے مثلا جوتا کتنی دفعہ پہنا اور اتارا ہوگا، کچھ یاد ہے؟ دن میں ایوریج کیا ہوتی ہے؟ کم از کم بھی 8-10 دفعہ تو یہ عمل ہوتا ہی ہے. چلیے ایوریج ہم 10 دفعہ بھی لگائیں ایک دن میں، تو سال کے 365 دن. تو جوتا پہننے اور اتارنے کے عمل کو ہی آپ دیکھ لیجئے کہ اگر ہم صرف اس میں ہی سنت کی پابندی کرتے ہوتے تو اب تک ہمارے نامہ اعمال میں کتنی نیکی کا اضافہ ہو چکا ہوتا، جو ہم نے صرف اپنی سستی، لا علمی اور کاہلی کی وجہ سے موقع گنوائے ہیں. اسی طرح لباس پہنتے ہوئے اور بہت سے کام کرتے ہوئے، یہ سب وہ کام ہیں جو ہمیں روز کرنا ہی ہوتے، اس کے بغیر گزارا ہی نہیں. لیکن ان کاموں میں بھی ایک ادب، سلیقہ اور ایک خوبصورتی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مینرز ہم کو سکھائے، اگر اس کے مطابق ہم کرتے چلے جائیں تو اجر و ثواب بے پناہ بڑھتا چلا جائے. اور ایک دفعہ ایک سنت آپ فالو کریں تو 10 نمبر اس پر، اور یہ کم از کم ہے. اور پھر جتنے شوق اور محبت کے ساتھ کریں، کیونکہ بعض اوقات ہم فالو بھی کر لیتے ہیں لیکن بس کسی کے دباؤ پہ ہے، کوئی دیکھ رہا ہے وہ کیا کہے گا، یا کسی کے کہنے پہ، یا مجبوری کے مارے، ہے اب کیا کروں، ساری زندگی تو بائیں ہاتھ سے کیا، اب دایاں کروں، بڑا مشکل ہے، مجھ سے نہیں ہوتا. یہ بھی بھلا کیا بات ہے.
اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے کہ ہمارے جذبے کیا ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو بھی دیکھ رہا ہے کہ جو آخری عمر میں بھی سیکھنے کی کوشش میں ہیں. ایسے ہی لوگ جو محبت اور شوق سے ایک کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اس جذبے کا بھی قدردان ہے. اور ایک آیت کے مطابق اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی خطاؤں کو بھی نیکیوں سے بدل دیتے ہیں. یعنی جو اس بات پہ حسرت بھی کرے کہ کاش مجھے پہلے پتا چلتا اور میں پہلے ہی یہ سب کچھ کر لیتا، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اس تڑپ کو بھی جانتے ہیں اور وہ پچھلی خطاؤں کو بھی نیکیاں بنا دیتے ہیں. لیکن یہ پھر ہمارے اوپر ہے کہ ہم چاہتے کیا ہیں، ہماری نیت اور ارادہ کیا ہے. تمن جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جو شخص ایک نیکی لایا اس کے بدلے میں اس کے لیے 10 گنا اجر ہے. اور پھر زیادہ سے زیادہ، جیسے آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ 700 گنا تک اجر ہوتا ہے. بخاری میں عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ جب کوئی شخص نیکی کا ارادہ کرنے کے بعد نیکی کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے 10 سے لے کر 700 تک نیکیاں عطا فرماتے ہیں. اور 700 کا اجر سورت البقرہ میں، کہ جو شخص اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتا ہے تو اس کی مثال ایک دانے کی طرح ہے جو زمین میں ڈالتا ہے تو اس سے 7 بالیاں نکلتی ہیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہیں. یعنی اس مثال سے بات کو سمجھایا گیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اس کا فرمانا سچ ہے. یعنی بہلانا نہیں، سچ کہنا ہے. بہلانا کیا ہے؟ جیسے آپ بچوں کو کہتے ہیں تم یہ کام کرو، دیکھنا میں تمہیں بہت بڑا انعام دوں گی، اور پھر سب بھول جاتے ہیں آپ. اللہ تعالیٰ کا فرمانا ایسا نہیں، اور اس کا فرمانا سچ ہے کہ جب میرا بندہ نیکی کا ارادہ کرے تو اے فرشتو اس کی ایک نیکی لکھ لو، کر چکے تو 10 نیکیاں لکھو، اگر برائی کا ارادہ کرے تو کچھ نہ لکھو، اور اگر کر چکے تو ایک ہی برائی لکھو، اور اگر نہ کرے تو اس کے لیے بھی نیکی لکھ دو. اور پھر آپ نے یہی آیت پڑھی، اور پھر وہ مشہور حدیث بھی آپ نے سن رکھی ہوگی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بندہ میری طرف ایک بالشت قریب ہوتا ہے، یعنی میرے رستے پہ چلنے کے لیے میری طرف بڑھتا ہے، میں ایک ہاتھ اس کے قریب ہو جاتا ہوں. چھوٹی انگلی سے انگوٹھے تک کے درمیان کا فاصلہ بالشت کہلاتا ہے. اور ہاتھ کس کو کہتے ہیں؟ یعنی یہ ہاتھ سے لے کے یہاں تک اس کو. پھر اسی طرح، اور اگر وہ میری طرف پیدل کی رفتار سے آتا ہے تو میں اس کی طرف تیز گامی سے بڑھتا ہوں، یعنی دوڑ کر آتا ہوں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خزانے بہت وسیع ہیں. یہ ہماری ہی ہمتیں اور نیتیں چھوٹی ہیں اور کم ہیں، یا ہم مایوس ہو جاتے ہیں یا ہمت ہار بیٹھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی چیز کی کمی نہیں. ایک اور حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جن احادیث میں یہ بات آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہ حدیث قدسی کہلاتی ہے. اے ابن آدم، اگر تو نے مجھ سے دعا کی اور امید لگائی تو میں تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا اور پرواہ نہ کروں گا، یعنی مجھے کچھ مشکل نہیں معاف کرنے میں. اے ابن آدم، اگر تیرے گناہ آسمان کے کناروں تک پہنچ جائیں اور تو نے مجھ سے مغفرت کی درخواست کی تو میں تیری مغفرت کروں گا اور پرواہ نہ کروں گا. اے ابن آدم، اگر تو زمین کے برابر خطا کاریاں لے کر میرے پاس آئے اور مجھ سے اس حال میں ملے کہ تو نے میرے ساتھ کوئی شرک نہ کیا ہو تو میں تجھے زمین کی وسعتوں کے برابر مغفرت عطا کروں گا. یعنی کوئی انسان کبھی بھی کسی حال میں بھی مایوس نہ ہو، چاہے وہ کتنی بڑی خطا کر چکا ہو، کتنا بڑا گناہ کر چکا ہو، اور گناہ کر کر کے اس نے زمین بھر ڈالی ہو، لیکن پھر بھی اگر وہ پلٹتا ہے اور سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کو ڈھانپ لیتا ہے. اور اس کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ ان سارے گناہوں کے بدلے میں اس کے لیے نیکی لکھ لی جاتی ہے، کیونکہ وہ پلٹ آیا. تو پلٹنا ایسے ہی ہے نا کہ جیسے کسی چیز کو الٹ دینا. مثلاً اگر کسی نے اپنا نامہ اعمال سیاہ کر رکھا تھا
گناہوں سے، تو جب اس کا ورق پلٹا دیا اس نے اور نئی زندگی شروع کرنے لگا تو وہ سفید طرف نکل آئی نا. وہ سب برائیاں جو ہیں وہ اس کی بھلائیوں میں بدل گئیں. لیکن یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب واقعی ہماری نیت بہت اچھی ہو اور ہم رو کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہوئے اپنے رب کی طرف رجوع کریں. وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا، اور جس نے کوئی برائی کی تو اس کے لیے بس اتنا ہی بدلہ ہے. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے. قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، کہہ دیجئے کہ بے شک مجھے میرے رب نے سیدھے رستے کی طرف رہنمائی کی ہے. میرے رب نے میری رہنمائی صراط مستقیم کی طرف کی ہے. یہ کس سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ یہ تفرقہ بازی کرنے والوں کو آپ بتا دیجئے، کیونکہ اس سے پچھلی آیت میں، آیت 159 میں تفرقہ بازی کا ذکر کیا گیا اور فرمایا کہ جو لوگ فرقوں میں اور گروہوں میں بٹ جائیں آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں، ان کا معاملہ تو اللہ کے حوالے، وہی ان کو بتائے گا جو کچھ وہ کرتے رہے. آپ اپنے لیے کیا طریقہ اختیار کریں؟ سیدھے سادے دین کا، صراط مستقیم کا، جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے آپ کی رہنمائی فرمائی ہے. پھر صراط مستقیم ہے کیا؟ کون سا صراط مستقیم؟ کیسا سیدھا راستہ؟ دینن قیمن، درست دین. درست دین کون سا؟ ملت ابراہیم حنیفہ، ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ جو یکسو تھے. یہاں آپ دیکھیے کہ اللہ کی طرف جانے کے لیے 3 نشان بتائے گئے: صراط مستقیم، دینن قیمن، ملت ابراہیم. یعنی اگر کسی شخص کو اپنے رب کا قرب چاہیے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا لفظ فرمائے؟ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنایا، اس لیے انہی کے طریقے کو پسند فرمایا، اسی کو صراط مستقیم کہا، اسی کو دینن قیمن کہا، اور اسی کے لیے ملت ابراہیم کے لفظ استعمال کیے. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ اب سورۃ الانعام کا اختتام ہو رہا ہے، اور پوری سورۃ الانعام میں جو کہ مکہ میں نازل ہوئی اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد جو اسماعیل علیہ السلام سے تھی، دراصل ان سے خطاب ہے اور ان کو سیدھے رستے کی طرف آنے کی بات کی جا رہی ہے، اور پھر ان کے غلط عقائد پر تبصرہ کیا گیا اور انہیں کنڈیم کیا گیا، اور آخر میں پھر انہیں ایک طرح سے دعوت دی جا رہی ہے کہ اے لوگو سن لو، میں تو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر چلنے والا ہوں، اگر تم چاہتے ہو کہ سیدھے رستے پر آؤ تو آؤ مل کر اسی کی طرف چلتے ہیں. یہ جو قیامن کا لفظ ہے یہ قیام کا مخفف ہے، اس کا معنی ہوتا ہے صلاح. صلاح کس کو کہتے ہیں؟ درستگی. صلاح اور بقا کا مدار، دنیا اور آخرت کو درست کرنے والا. دینن، دین کا ویسے بھی مطلب آپ کو پہلے بتایا جا چکا ہے، لائف سٹائل، طریقہ زندگی، زندگی گزارنے کا طریقہ. تو دینن قیمن، درست دین، یعنی ایسا دین جس پر انسان کی صلاح اور بقا کا دار و مدار ہے، جو انسان کی نہ صرف یہ کہ دنیا بلکہ آخرت کو بھی درست کرنے والا ہے. اور اس دین کی ابتدا اور اس دین کی جو بنیاد ہے وہ دراصل کیا ہے؟ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، جس میں کوئی شرک نہ ہو، جس میں کوئی ٹیڑھا پن نہ ہو، جو ہر ٹیڑھے پن سے اور ہر شیطان کے راستے سے خالی ہو، جو سیدھا سیدھا اللہ تعالی کی طرف جانے والا ہو، اور جس کے آپ نے 10 بنیادی اصول پڑھے، جس کے آغاز میں بھی شرک کی نفی تھی اور باقی عام معاشرتی زندگی کے احکامات تھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.